اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں 15 رجب المرجب کے اعمال کو۔ 15 رجب المرجب کی رات اور اس کے بعد آنے والا دن بہت ہی زیادہ بافضیلت اور بہت ہی زیادہ پربرکت ہے، اس لیے ہم ان کے اعمال کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے ہم 15 رجب المرجب کی رات کے اعمال کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ 15 رجب کے دن کے اعمال کو بیان کریں گے۔ ہمارے سامنے شب کے تقریباً کچھ خاص قسم کے اعمالات ہیں جو کہ تقریباً 6 قسم کے اعمال ہیں۔ پہلا ہے اس شب کو غسل کرنا، دوسرا ہے اس رات کو شب بیداری کرنا یعنی رات کو جا کر گزارنا، اور تیسرا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا، چوتھا ہے 6 رکعت نماز پڑھنا، اور پانچواں ہے 30 رکعت نماز پڑھنا۔ انشاءاللہ اس کا طریقہ ہم آگے بیان کر رہے ہیں، اور چھٹا ہے 12 رکعت نماز پڑھنا۔ ان تینوں نماز کے طریقے انشاءاللہ ہم جداگانہ الگ الگ طور پہ آگے بیان کریں گے۔ اس شب میں غسل کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی اور احادیث میں اس کو مسنون اور مستحب قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا عمل جو ہم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس رات کو عبادت میں جا کے گزارنا جا سکے۔ علامہ مجلسی نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اس رات کو بیدار ہو کر عبادت خداوندی میں گزارا جائے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اس شب میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی جائے، جو کہ اس رات کا بہترین عمل شمار ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ 6 رکعت نماز پڑھنا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ مبارکہ یاسین اور سورہ مبارکہ ملک اور ایک مرتبہ سورہ مبارکہ توحید پڑھی جائے گی۔ یہ وہی نماز ہے کہ جس کو ہم نے گزشتہ 13 رجب کے اعمال میں بھی بیان کیا تھا کہ 13 رجب کی رات کو 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی اسی انداز سے، اور 14 رجب کی رات کو جو گزشتہ شب گزری ہے اس میں 4 رکعت نماز اسی انداز سے پڑھی جائے گی، اور پھر 15 رجب کی رات کو اسی میں 2 رکعت کا اضافہ کر کے 6 رکعت نماز کی صورت میں پڑھا جائے گا۔ اور تینوں راتوں میں طریقہ کار یہی ہے کہ سورہ الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین، ایک مرتبہ سورہ ملک اور ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی۔ اس رات کا پانچواں عمل یہ ہے کہ 30 رکعت نماز پڑھنا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، لہٰذا اس شب میں اس نماز کو ہرگز ترک نہ کیا جائے۔ اس رات کا چھٹا عمل یہ ہے کہ 12 رکعت نماز پڑھنا، البتہ اس نماز کو پڑھنے کے 2 طرح کے طریقے احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد، سورہ توحید، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی اور سورہ قدر میں تمام ہر صورتوں کو 4 دفعہ پڑھا جائے گا، اور نماز مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی: اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اتخذ من دونہ ولیہ۔ اس کا پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہر رکعت میں ان تمام صورتوں کو 4 مرتبہ پڑھا جائے گا اور نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے گا۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی ہم نے صورتیں بیان کی ہیں ان کو 4 دفعہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ آپ کوئی بھی ایک سورہ پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کریں، اور نماز مکمل کرنے کے بعد سورہ الحمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید اور آیت الکرسی میں سے ہر ایک کو 4 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو ہم تسبیحات اربعہ کا نام دیتے ہیں، جو کہ نماز میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد 4 مرتبہ یہ ذکر اپنی زبان سے جاری کرے: اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا وما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دوسرا طریقہ کار ہے اس نماز کے ادا کرنے کا۔ یہ ہو گئے 15 رجب کی رات کے مخصوص اعمال۔ اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس دن کے مخصوص اعمال کو۔ سب سے پہلا عمل ہے کہ اس دن غسل کرنا، جس طرح ہم نے 15 رجب کی شب کو غسل بیان کیا تھا ویسے اس دن کو غسل کرنا مستحب ہے۔ اس کا دوسرا عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا، جس طرح ہم نے رات کے اعمال میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ نماز سلمان فارسی پڑھنا، جو کہ ہم نے یکم رجب کے دن کے اعمال میں اس کو بیان کیا تھا، اس کو انشاءاللہ آج بھی دوبارہ بیان کریں گے۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنا، اس کا طریقہ کار انشاءاللہ آگے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور پانچواں یہ ہے کہ عمل داؤد کرنا، جیسا کہ میں نے اس کی جانب
اشارہ بھی کیا تھا کہ یہ حاجات کی قبولیت کے لیے، مسائل کی دوری کے لیے، مصیبت اور پریشانیوں کے حل کے لیے اور ہر قسم کی دعا کی قبولیت کے لیے 15 رجب کا بہترین عمل شمار ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ جس طرح ہم نے رات میں بیان کیا، 15 رجب کی رات کو غسل انجام دینا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ویسے ہی 15 رجب کے دن میں بھی غسل انجام دینا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور دوسرا جو بہترین عمل ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اگر تو آپ کربلا میں موجود ہیں تو آپ چاہیں حرم امام حسین پہ زیارت کریں، بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر آپ کربلا سے دور ہیں تو اپنے گھر میں کسی مقام پر بھی زیارت امام حسین پڑھنا کافی ہوگا۔ جب کسی صحابی نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا، کہا کہ مولا زیارت امام حسین علیہ السلام کا بہترین مہینہ کون سا ہے، ہمیں کب زیارت امام حسین علیہ السلام کرنی چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت 15 رجب اور 15 شعبان کو کیا کرو، اس لیے کہ یہ دو بہترین دن ہیں کہ جس دن تمہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کرنی چاہیے۔ اور آج کے دن کا جو تیسرا مخصوص عمل ہے وہ ہے 10 رکعت نماز پڑھنا، کہ جس کو ہم نماز سلمان فارسی کا نام دیتے ہیں، اور اس بات کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، آج انشاءاللہ دوبارہ بیان کر رہے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو 2 رکعت کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، اور 3 مرتبہ سورہ کافرون پڑھی جائے گی۔ اور نماز پڑھنے کے بعد یہ ذکر اپنی زبان سے پڑھا جائے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، الہا واحدا احدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیرے اور اپنی حاجات کو بارگاہ کردگار میں پیش کرے، انشاءاللہ اس کی تمام حاجات اس نماز کے اور اس عمل کے طفیل بارگاہ کردگار میں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اور آج کے دن کا جو چوتھا عمل ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنا، اور 4 رکعت نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے گا، جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے نماز فجر پڑھی جاتی ہے، جیسے نافلہ نماز پڑھی جاتی ہے، اسی انداز سے کوئی بھی سورہ پڑھ کے 2 رکعت کی صورت میں 4 رکعت نماز مکمل کی جائے گی، اور نماز کے بعد یہ والی دعا پڑھی جائے گی جس کو ہم نے اختصار کی خاطر یہاں پہ چند جملوں میں بیان کیا ہے، اللہم لا مذل کل جبار ولا معز المؤمنین، انت کہفی حین تعینین المذاہب وانت بارئ خلقی رحمتا بی وقد کنت عن خلقی غنیا ولولا رحمتک لکنت من الہالکین وانت مؤیدی بالنصر علی اعدائی ولولا نصرک ایایا لکنت من المفضوحین، یا مرسل الرحمت من معادینہا ومنشئ البرکت من مواضعہا، یا من خص نفسہ بالشموخ والرفع فاولیاہ بعزہ یتعذرون، ویا من وضعت لہ الملوک نیر المذلۃ علی اعناقہم فہم من سطواتہ خائفون الی آخرہ۔ یہ پوری دعا اس 4 رکعت نماز کے بعد پڑھی جائے گی، انشاءاللہ تمام دعائیں مستجاب ہوں گی۔ اور آج کے دن کا جو سب سے بہترین عمل ہے، جیسا کہ میں نے 13 رجب کے اعمال میں بیان کیا تھا، کہ وہ ہے عمل ام داؤد، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے 3 دن روزہ رکھا جائے گا، 13 رجب کو بھی، 14 رجب کو بھی اور 15 رجب کو 3 دن روزہ رکھنے کے بعد جب 15 رجب کا روز آ جائے تو زوال آفتاب کے یعنی دوپہر کے وقت جب زوال کا ٹائم ہو جائے اس ٹائم غسل کرے، اور زوال کے فوراً بعد نماز ظہر اور نماز عصر ایسے مقام پہ پڑھے جہاں پہ بالکل تنہائی اور کوئی بھی اس کی تنہائی میں مخل نہ ہو، اور رکوع و سجود میں خشوع و خضوع کا اظہار کرے۔ نماز کے بعد قبلہ رو ہو کر 100 مرتبہ سورہ الحمد، 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، 100 مرتبہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد یہ والی صورتیں پڑھے، سورہ مبارکہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم عین سین قاف، سورہ دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ نون والقلم، سورہ انشقاق، اور سورہ انشقاق کے بعد جتنی بھی صورتیں ہیں آخر قرآن تک تمام صورتوں کو پڑھے گا۔ ان تمام صورتوں کے پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر وہ طویل دعا پڑھے جو کہ مفاتیح الجنان اور دیگر دعاؤں کی کتابوں میں تفصیل سے بیان، اس کو ہم اختصار کی خاطر یہاں پہ بیان نہیں کر رہے، اگر کسی کو طلب ہوگی تو انشاءاللہ
اس تک ہم اس دعا کو بیان بھی کر دیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیں۔ انشاءاللہ یہ والی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کی آنکھ میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائیں تو یہ آپ کی قبولیت دعا کی نشانی ہوگی۔ بہت ہی بہترین عمل ہے، اس کے ذریعے انشاءاللہ تمام حاجات، تمام دعائیں قبول ہوں گی، تمام مسائل دور ہوں گے، تمام مصیبت و پریشانیاں بصدقہ بطفیل محمد و آل محمد دور ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ جو عمل داؤد ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے اور اس کے ذریعے حاجات بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔